ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنہ غرفتن، اور بعض اور حدیث میں آیا غرفن، جنت میں کئی حجرے ایسے ہیں، کئی محلات ایسے ہیں، اور کئی گھر اللہ نے ایسے بنائے ہیں یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، ان کی دیواریں اتنی خوبصورت اور نفیس ہیں، ان کی دیواریں کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، اتنی نفیس قسم کی دیواریں جنت میں ایسے، اور چمکتی ہیں وہ دیواریں۔ اچھا، یہاں آپ کے ذہن میں فوری شاید خیال آ گیا ہو کہ یہ تو پرائیویسی نہیں ہوگی، یہ سنتے ہی میرے ذہن میں آیا کہ شاید خیال آ گیا ہو کہ یہ تو پرائیویسی نہیں ہوگی، تو بعض اوقات آدمی فیملی میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہاں یہ فرق ہے اس دنیا اور جنت کا۔ پرائیویسی کیوں ہوتی ہے؟ پرائیویسی اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتے یا سنانا نہیں چاہتے، اور نہیں چاہتے کہ دوسرا آگاہ ہو۔ اگر وہ آگاہ ہو جائے تو آپ کا خیال ہے یہ راز فاش ہو جائے گا، چونکہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اندر پرائیویسی میں اس پر وہ اعتماد ہے، اور جس پر راز فاش ہو جائے گا اس پر وہ اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتماد میں فاصلہ ہے، گیپ ہے، اس گیپ کی وجہ سے پرائیویسی درکار ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات بات ایسی ہوتی ہے، کچھ معاملات، کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی دوسرے کا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس میں شرم اور حجاب محسوس کرتا ہے۔ اگر دوسرا اس کو دیکھ لے آپ کے بعض معاملات کو، تو آپ فیل کریں گے کہ یہ آپ شرم محسوس کریں گے۔ سو اس طرح کے امور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پرائیویسی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ پرائیویسی یہ دنیا ہے۔ اب جنت کی زندگی ڈیفرنٹ ہے۔ جنت کی زندگی میں جتنے لوگ جنت میں ہوں گے وہاں اعتماد کا فاصلہ اور فقدان کسی کا کسی سے ہوگا ہی نہیں، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس کو دوسرا دیکھے تو آپ کو عیب لگے اور آپ کو جھجک لگے اور آپ کو شرم محسوس ہو۔ یعنی وہاں کی زندگی آپ اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے، اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے، چونکہ اس وقت جنت کی زندگی کے جو احوال ہیں اور جو ذوق ہیں اور اس کی کیفیات کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ آنکھ بند ہوگی جب آدمی مرے گا تو وہ ایک نئی صلاحیت کا دروازہ کھل جائے گا، پھر وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب یہ جو میں نے ابھی ایک بات کی، شاید اس کے سمجھنے میں بھی مشکل آئے، بعض کہیں کہ یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی، اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ جلد سمجھ میں آ جائے۔ آپ جوان ہیں، مرد ہیں، آپ کے اندر شادی کرنے کی یہ خواہش ہوتی ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ وقت گزارنے اور بیوی کو شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کی ایک طلب ہوتی ہے، جائز طلب ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ لیا ذہن میں۔ اب یہ جو خواہش ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فطری خواہش ہے، اب ایک 5 سال کے بچے کو لے لیں، اس کے اندر یہ طلب ہوگی؟ بولیے کیوں نہیں ہوگی؟ وہ انسان نہیں ہے، انسان تو ہے نا، مگر ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس میں رجولیت نہیں آئی۔ وہ جو طلب ہے ابھی اس کی صلاحیت اللہ پاک نے اس کے جسم کے نظام میں پیدا نہیں کی، سو وہ اس وقت اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اب سمجھ آ گئی؟ کئی چیزوں کا اندازہ آپ ہی کو ایک وقت میں نہیں تھا، 10 سال گزرے تو ہو گیا۔ اسی طرح آپ طلبگار ہوتے ہیں، کوئی آدمی طلبگار ہے طاقت کا، حکومت کا، سلطنت کا، عہدے کا، منصب کا۔ 5-6 سال کے بچے، 7-8 سال کے بچے بچیاں، ان کو حکومت اور سلطنت کی وہ طلب نہیں، ان کا ذوق شوق کھلونے کے ساتھ ہے۔ ان کو آپ کرسی دے دیں، عہدہ دے دیں، منصب دے دیں، وزارت کی بات کر لیں،
وہ ہر چیز چھوڑیں گے. وہ کہیں گے مجھے گڑیا چاہیے, بچی کہے گی مجھے ڈالز چاہیے, مجھے ٹیڈی بیئرز چاہیے, مجھے کھلونے چاہیے, مجھے الیکٹرانک ٹوائز چاہیے. بچے کا جو شوق اور شہوت, اس کو شہوت کہتے ہیں, بچوں میں جو شہوت کھلونوں کی ہے وہ اس عمر میں آپ کی نہیں ہے. حالانکہ آپ اسی شہوت کے دور سے آپ میں سے ہر کوئی گزر چکا ہے. تو عمر کا وہ حصہ تھا جب وہ شہوت تھی, وہ طلب تھی, وہ شوق تھا. اب اس سے جب گزر گئے وہ شوق, وہ طلب ختم ہو گئی. اب آپ کے شوق طلب اور ہے, جو آپ کی ہے وہ بچوں کے پاس نہیں, اور جو بچوں کی اس وقت بھی شوق اور طلب ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو عمر کے ساتھ ذوق بدلتے ہیں, طلب بدلتی ہے, غرض بدلتی ہے, شہوت بدلتی ہے. اللہ پاک وقت وقت کے ساتھ صلاحیتیں بدلتا ہے. اسی طرح جو چیزیں آخرت کی اور جنت کی زندگی کے کیف ہیں کہ اللہ کے حضور بیٹھنا ہوگا, ایک کرسی لگے گی اور وہ اپنی نور کی کبریائی پردوں کے اندر تشریف فرما ہوگا, اور کرسیاں صوفے لگیں گے جنت کے, اور لوگ بیٹھ کر اس کو دیدار کریں گے, اور بیٹھے ہوں گے جنتی. اچانک آواز آئے گی اوپر سے, السلام علیکم. وہ دیکھیں گے کس کی آواز ہے, اوپر سر اٹھائیں گے کہ نور چمکے گا, آواز آئے گی تمہارا رب ہوں, میں نے تمہیں سلام کیا ہے, خوش آمدید کہا ہے. اب یہ چیزوں کی اس دنیا میں سمجھ نہیں آ سکتی. وہ رہنا کیسا ہوگا, وہ حوروں کے ساتھ رہ کر بھی شرمندگی نہیں ہوگی. یہاں آپ اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کسی دوسرے پر آشکار نہیں کر سکتے. وہاں آپ کی زندگی اس انداز کی ہوگی کہ کسی کو شرم نہیں آئے گا. وہاں شرم اور حجاب نام یہ عیب ہے, اور عیب کی کوئی چیز کا وجود جنت میں نہیں ہوگا. غم جنت میں نہیں ہوگا, دکھ جنت میں نہیں ہوگا, شرم جنت میں نہیں. شرم سے میری مراد جس میں آدمی جھجک محسوس کرے اور آر محسوس کرے, آر جنت میں نہیں ہوگی. اگر آر ہو تو اس کا نام جنت ہی نہیں, پھر وہ دوزخ بنتی ہے. اگر اپسیٹ ہو بندہ, کسی سچویشن سے اپسیٹ ہو, تو وہ جنت نہیں ہے. جب جنت میں جاتے ہیں تو جنت کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ کوئی اپسیٹ نہیں ہوتا. جنت کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس میں کوئی اپسیٹ نہیں ہوتا. وہاں کوئی شرمندگی نہیں رہے گی, وہاں طبیعتوں میں بوجھ نہیں رہیں گے, وہاں غم نہیں رہے گا. فرمایا نا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب کسی کو کیا پتا کہ میرے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا. اب کیا کوئی زندگی بے خوف بھی ہوتی ہے اور کوئی زندگی بغیر غم کے بھی ہوتی ہے؟ یہ خوف اور غم کی صلاحیت رکھنے والوں کو کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ ایک دور ہے, ان مراحل سے گزریں گے اور بندے کی روح کسی نئے دور میں داخل ہو, پھر نئی صلاحیت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں, ایک یہ بھی حال ہے جس میں خوف چلے جاتے ہیں, ایک یہ بھی حال ہے جس میں غم و اندو چلے جاتے ہیں, یہ بھی حال ہے جس میں غل اور غیظ و غضب چلے جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں نا, جب اخلاق حسنہ کی بات ہوتی ہے تو کیسے کریں؟ کوئی گالی دے تو غصہ تو آئے گا, ہاں درست بات ہے, مگر ایک یہ بھی حال ہے کہ جہاں غیظ اور غضب نکال دیا جاتا ہے. ایک یہ بھی حال ہے جہاں رنج اور غم نہیں آتے. ایک یہ بھی حال ہے جہاں برائی کرنے والے کے ساتھ آپ بھلائی کرتے چلے جاتے, آپ برائی چاہیں بھی تو کر ہی نہیں سکتے. ایک یہ بھی حال ہے کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو تب بھی کنجوس نہیں ہوتے, غربت میں بھی سخی رہتے ہیں. ایک یہ بھی حال ہے کہ کمزور ہو کر بھی طاقتور ہوتے ہیں. ایک یہ بھی حال ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں پھر بھی غنی ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں. یہ ہر وقت ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی کیفیتیں. آدمی جب تک داخل نہ ہو کسی پروسیس میں, جب تک کیلا کھائے نہیں, اس کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا. جب تک آدمی کوئی سویٹ ڈش کھائے نہیں, سمجھنے سمجھانے خطاب کرنے سے سمجھ نہیں آتی. آدمی مجبور ہو کے کہتا ہے بھائی میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ یہ ڈش کیسی ہے, اس پھل کا ذائقہ کیسا ہے, اس مشروب کا ذائقہ کیسا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں یہ احساس آپ کو منتقل کر سکوں. ایک ہی طریقہ ہے بھائی,
یہ گلاس میں ڈال کے یہ مشروب پی لو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ذائقہ کیا ہے۔ تو ذائقہ سمجھ آنے والی چیز نہیں، چکھی جانے والی چیز ہے۔ ایک خوبصورت آواز ہے، ایک آدمی بہرا ہے، وہ سنتا نہیں، یا اس کے اندر حسن سماع ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے، تو بڑا کوئی الہامی اور الوہی ترنم اور تغنمی کیوں نہ اس کو سناتے رہیں، وہ تو بت بن کے بیٹھا رہے گا، اس کو جسم ہلے گا ہی نہیں۔ تو ایک شخص ہے، اس کے اندر اللہ نے نغمگی رکھی ہے، اس کی طبیعت میں، اس کے اندر ترنم اور تغنم کو فیل کرنے، اس کے اندر اللہ نے اس کے تار جامد نہیں رکھے، اس کے تار باطن کے ہلتے ہیں۔ جب وہ نغمہ سنتا ہے لاہوتی تو اس کے تاروں میں حرکت آتی ہے، اس کا من بھی جھومتا ہے۔ اس سے پوچھیں تو اس کو اثر کچھ اور ہوگا، اور جو کورا ہے وہ سنے تو اس پہ اثر کچھ اور ہوگا، ایسے بت بن کے بیٹھا ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی کے اندر سونگھنے کی حس نہیں ہے، آپ گلاب کے پھولوں کا اور ڈیفوڈلز کا اور ٹیولپس کا اور روزز کا اور جیسمینز کا آپ سارے پھولوں کا انبار لگا دیں، اس غریب کی حس ہی نہیں ہے، اس کو نزلہ ہے، زکام ہے، بلاکیڈ ہے اس کے ناک میں، آپ سونگ سونگ کے واہ واہ کر رہے ہیں، وہ پوچھے گا کس چیز کی واہ واہ کیے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ کہیں گے بھئی اتنی خوشبو، اس نے کہا مجھے تو نہیں آ رہی۔ تو بھئی اس کی شامہ کی حس ہی بند ہے، اب اسے آپ خوشبو کیسے سنگائیں؟ نہ دکھا سکتے ہیں، نہ چکھا سکتے ہیں خوشبو، نہ سنا سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں، یہ تو سونگنے سے آئے گی۔ تو لوگوں حصیں جدا جدا ہوتی ہیں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، حصیں جدا جدا ہیں، صلاحیتیں جدا جدا ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ وہ آبشار کی آواز سنتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں۔ تابعین، اتباع التابعین، اکابر اولیاء صوفیاء میں لوگ آبشار کی آواز سنی، پانی گر رہا ہے، ایک فالز ہے، فال گر رہا ہے پانی، اس کی ایک اپنی لے ہے پانی کے گرنے کی، وجد میں آ گئے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں سنا نہیں، میرے مولا کا نام لے رہی ہیں لہریں، دریا کی لہریں، کہتے ہیں مولا کے مختلف نام اور گن گا رہی ہیں۔ اب بھائی اس کو اور کان میسر ہیں، آپ کو اور کان میسر ہیں، اس کے کان وہ ترنم لاہوتی سنتے ہیں، آپ سننے سے محروم ہیں۔ یہ جس طرح میں نے پہلی مثالیں دی نا، بچوں کی، فلاں کی، آپ سمجھ گئے نا، اس طرح عورت ہے، عورت کے ذوق، خاتون کے ذوق الگ ہیں، الگ ہیں، وہ میک اپ کریں گی، اللہ پاک نے اور آقا علیہ السلام نے اور شریعت نے بھی ان کے لیے جائز رکھا، وہ ریشمی کپڑے شریعت نے جائز رکھے، زیور پہنے کی جائز رکھے، یعنی ان کا یہ ذوق ہے، جو چیز جس کی ہو اسی کو سجتی ہے۔ یہ جدا جدا ذوق ہیں، جدا جدا حصے ہیں، جدا جدا کیفیتیں ہیں، ان کو میں ایک مثالوں کے ذریعے ایک ادراک تو آپ کو دے سکتا ہوں، مگر اللہ گواہ ہے میں مجبور ہوں، میں آپ کو چکھا نہیں سکتا، اس کا وقت نہیں ہے، اس کا وقت نہیں ہے۔ امام غزالی بھی عمر پر یہی رونا روتے رہے، ان کی کتابیں بھری پڑی، امام غزالی کی، انہوں نے لکھا ہے، ایسی کتابیں لکھی۔ اس طرح قرآن مجید کی آیت ہے، ایک آیت ایک عالم پڑھتا ہے، اس کو اور معنی سمجھ میں آتا ہے، ایک صوفی اور عارف پڑھتا ہے، وہ جھوم اٹھتا ہے، وہاں کوئی اور عالم بالا کا معنی اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کہا مولا علی شیر خدا نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر کروں کہ اس تفسیر کے کاغذوں سے 70 اونٹ لادے جائیں۔ اب وہ کیا تفسیر ہوگی جسے 70 اونٹ لادے جائیں، تو وہ ہر ایک کو تو سمجھ میں آنے والی نہیں نا۔ تو جس کو اللہ پاک جتنے ذوق کے دروازے جس پر کھولتا ہے، اتنے فہم کے دروازے کھولتا ہے، اتنے ادراک اور معرفت کے دروازے کھولتا ہے، اور اتنی چیزوں کی اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو کسی کا وقت ایک ہے، کسی کا نہیں، کسی کی صلاحیت ہے، کسی کی نہیں۔ یہ میں نے بس ایک تصور سا دینے کے لیے آپ کو یہ باتیں سمجھا دی۔ جب آپ گھر سے جائیں گے، واپس آئیں گے، مولا کی مجلس میں بیٹھ کر واپس آئیں گے تو سراپا نور بنے ہوئے ہوں گے، بالکل ایک آپ کا روپ بدلا ہوگا۔ تو گھر آئیں گے، جو آپ کی بیوی ہوگی وہ واپس آپ کے روپ کو بدلا ہوا دیکھ کر جنت میں نہیں کہے گی کہ یہ کیا کر کے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اس کو وہم نہیں ہوگا بیویوں کو۔ جنت میں بیویوں کو شوہر کے بارے میں فہم، وہ پیچھے سے ٹیلی فون نہیں کریں گی کہاں ہو، کس جگہ ہو،
اتنی دیر ہو گئی، رات ہو گئے، 2 بج گئے، آئی نہیں. وہاں بیویاں پریشان نہیں کریں گی اور نہ آپ پریشان کریں گے میری بیوی کہاں گئی ہے، مجھ سے پوچھا نہیں. وہاں یہ دھندے نہیں ہوں گے وہ کہاں گئی ہے، میری اجازت کے بغیر گئی ہے. یہ جو گورکھ دھندا اور پھر دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، ہوتی کون ہے یہ جانے والی میرے، وہاں اس طرح ہوتی کون ہے قسم نہیں ہوگا. وہاں ہر کوئی کون ہوگا. اور رشتے اور نیچر کے ہوں گے. اب وہ رشتے کس نیچر کے ہوں گے؟ وہ اس نیچر کے، دنیاوی نیچر کے رشتے رکھنے والے ابھی سمجھ نہیں سکتے. ابھی رشتے اس دنیا کے مطابق ہیں، مٹی والے رشتے ہیں. ابھی یہ مٹی کے جسم ہے نا، مٹی والے رشتے ہیں. تو ابھی جتنی بات بھی سمجھیں گے مٹی کے رشتوں کے منظر میں سمجھیں گے. وہاں روح کے رشتے ہوں گے، وہ نور ہے، وہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ جب عالم نور میں جائیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ دنیا بدل جائے. جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، ایک نئی چیز دیکھتے ہیں خواب میں، معبر کے پاس جا کے تعبیر پوچھتے ہیں تو اس کی تعبیر کچھ اور بتا دیتا ہے، جس کا کوئی تعلق بھی خواب سے نہیں ہوتا. بولیے، کوئی تعلق بھی خواب سے نہیں ہوتا، وہ تعبیر بتا دیتا ہے آپ کو. تو عالم مثال میں وہ چیز دکھائی جاتی ہے. اب وہ عالم مثال میں جو چیز دکھائی گئی، حقیقت میں اس معنی کو وہی جانے گا جس کا کوئی تعلق عالم مثال سے ہوگا. تو عالم مثال عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان ایک عالم ہے. اس میں کچھ رنگ اس دنیا کا ہے، شکلیں دنیا کی ہیں، معنی ارواح کے ہیں. اس میں تصویریں اور شکلیں دنیا کی چیزوں کی ہیں اور معانی عالم ارواح اور عالم آخرت کے ہیں. ان دو کو اللہ پاک نے ملایا ہے. تو عالم مثال کو دیکھنے والے وہ سمجھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا جسم ان کا دنیا کا ہوتا ہے، فہم ان کا آخرت کا ہوتا ہے. بشری عنصر ہے، اس کے غلبے کو کمزور کرتے چلے جائیں اور اپنی تربیت کو بڑھاتے بڑھاتے اور وہ ذوق پیدا ہوتے چلے جائیں تو پھر تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں باتیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اکثر ما يدخل الجنہ التقوی وحسن الخلق. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے اعمال کچھ ارشاد فرمائیں جو اتنے پاورفل ہوں کہ سب سے زیادہ وہ جنت میں لے جائیں، ہمیں جنت میں داخلہ کرا دیں. آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی 2 چیزیں ہوں، یعنی جن کے باعث بندے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، 2 چیزیں ہوں. ایک تقویٰ یعنی پرہیزگاری، خواہ خیال کی برائی ہو، عمل اور ارادے کی برائی ہو، خواہ سوچ کی برائی ہو، خواہ عمل فعل کی برائی ہو. تقویٰ پرہیزگاری اور حسن خلق اچھا اخلاق. فرمایا اچھا اخلاق اور پرہیزگاری، یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ جنت میں یہ لے جانے والی. نماز پڑھنے پر بھی اخلاق حاوی ہے، روزہ زکوٰۃ صدقات پر بھی اخلاق حاوی اخلاق میں ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی اخلاق میں ہے، چلنے پھرنے کا انداز بھی اخلاق میں ہے، بولنا چلنا کسی سے بات چیت کرنے کا ڈھب یہ بھی اخلاق میں ہے، کھانے پینے کا طریقہ اور عادت یہ بھی اخلاق میں ہے، مسکرانے یا غم زدہ ہونے کی ادا یہ بھی اخلاق میں ہے، دوست اور دشمن سے ملنا یہ بھی اخلاق میں ہے. زندگی کا ہر گوشہ، ہر عمل، ہر فعل، ہر عادت، طبیعت کا ہر پہلو، شخصیت کا ہر پہلو، طبیعت کا ہر پہلو، عمل اور فعل کا ہر پہلو، برتاؤ کا ہر پہلو، سب کچھ اخلاق میں ہے. پوری شخصیت، ساری عادات، سارے طور طریقے، رہن سہن، سارا برتاؤ، زندگی کا سوتے جاگتے، سارا کچھ اخلاق میں ہے. اخلاق سے خارج کچھ بھی نہیں. اس پر آخری حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں. آخری حدیث سوائے چند اکابر علماء کے بہت سونے شاید وہ پڑھی اور سنی نہ ہو. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں
حضرت حیدہ راوی ہیں، امام حسن بصری نے مرسلن روایت کی ہے، امام ابن سیرین نے مرسلن روایت کی ہے۔ میری جو حدیث کی اولیاء کی شان میں کتاب ہے روضۃ السالکین، میں نے پورے ابواب جمع کیے اس میں، اور احسن الثناء فی اثبات الشفاعہ اس میں بھی جمع کی حدیث کی کتابوں میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن گزرے، آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، واپس چلے جاتے، صحابہ کی مجلس میں نہ بیٹھتے۔ 3 دن صحابہ کو مجلس نہیں ملی، 3 دن کے بعد آئے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ 3 دن سے نگاہیں دید کو ترس گئی ہیں، آپ نماز پڑھا کے چپکے سے چلے جاتے رہے اور بیٹھتے نہیں رہے، کیا ماجرا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا کہ میرے محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت میں 70,000 لوگ ایسے پیدا کر دوں گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا فزد، اور ففی روایت فاستزدتہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے زیادتی مانگی کہ مولا یہ تھوڑا ہے زیادہ کر، تو میں 3 دن عرض کرتا رہا اور زیادہ کر۔ اللہ رب العزت نے جب میں نے پہلے دن کیا تو زیادہ کر دیا، فرمایا میرے محبوب ان 70,000 آدمیوں میں ہر ہزار ایسا ہوگا کہ اپنے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب کو شفاعت کر کے لے جائے گا۔ جب یہ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا فاستزدتہ، اور عرض کیا مولا تعالیٰ وزد، یہ بھی تھوڑا ہے اور بڑھا، یہ تو 1000 اگر 70,000 کو لے جائے تو میری امت کے ایک ولی کے حصے میں 70 آدمی آئے نا، تو یہ تھوڑا ہے اور کر۔ 3 دن میں لجاجت کرتا رہا، التجا کرتا رہا، میرا رب لاڈ میں میری التجا سنتا رہا۔ 3 دن گزرے، آج وعدہ مکمل ہوا، میرے رب نے کہا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000، میرے محبوب جا ان میں سے ہر ایک ولی کو یہ شان دیتا ہوں کہ قیامت کے دن خود تو جائے گا ہی، ایک ولی ان میں سے ایسا ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے۔ وہ جو حساب و کتاب کے بعد شفاعت سے جائیں گے وہ لاکھوں کروڑوں الگ ہوں گے، وہ لاکھوں کروڑوں الگ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بعد جائیں گے۔ جو دوزخ میں پھینک دیے جانے کے بعد اولیاء کی شفاعت سے نکالے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، وہ لاکھوں کروڑوں پھر الگ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حساب و کتاب سے بھی پہلے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000، بغیر حساب و کتاب کے ان میں سے ایک ولی اس شان کا ہوگا، حکم ہوگا 70,000، ترازو بعد میں لگائیں گے، نامہ اعمال بعد میں تولے گا، تو اپنے 70,000 لے کر جا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000، اور دوسرے تراوی کہتے ہیں کہ شاید فرمایا 7 لاکھ، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، شاید فرمایا 7 لاکھ ایسے ہوں گے۔ یہ جو سلاسل ہیں اولیاء کے، بعض لوگوں کے فہم میں اولیاء کے سلاسل طریقت سمجھ میں نہیں آتے، ان کے خانوادے، ان کے سلاسل، ان کے فیوزات، ان کی کڑیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں بتاؤں یہ کڑیاں اللہ نے اور اس کے محبوب مصطفیٰ نے قائم کی، اور بخاری اور مسلم میں آئی ہیں یہ سلسلے۔ آقا نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح، 70,000 یا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان اولیاء کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے۔ انہیں حکم ہوگا اپنے متوسلین کو جنت میں لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو ولی کامل ہوگا، جو امام ولایت ہوگا، جو امام سلسلہ ہوگا، جو سربراہ ہوگا، پہلا شخص آقا نے فرمایا جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ 70,000 یا 7 لاکھ جو عدد جس کو ایلوکیشن ہوگی، آخری آدمی جب تک اس سے محبت کرنے والے، چاہنے کا حقدار جب تک آخری جنت میں داخل نہ ہو، وہ پہلا شخص جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کو کوٹ کر دیا۔ تو اب یہ سخی وہ لوگ ہیں کہ خود تو درجہ پایا، مگر جو رب کی نعمت ملی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی یہ لاج نبھائیں گے اور سخاوت کے پورے فیضان کے چشمے کھولیں گے۔
لہذا اپنے بھائی کو ملتے ہوئے چہرے کی مسکراہٹ مسکرا کے ملنا یہ صدقہ ہے، اور بولے بھٹکے آدمی کو پکڑ کے راستہ دکھانا صدقہ اور خیرات تصور ہوگا، جنت میں لے جائے گا۔ اندھے آدمی کو پکڑ کے اس کو راستہ دکھانا، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی ہیلپ کرنا پکڑ کر، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، صدقہ ہے۔ اور ماحولیاتی صحت کو قائم کرنا، رستے میں پتھر پڑا ہوا نظر آئے، کانٹا نظر آئے، ہڈی نظر آئے، اسے ہٹا کے رستے کو صاف کر دینا، یہ صدقہ ہے، تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک عمل ایسا بتا دیں جو مجھے سیدھا جنت لے جائے۔ آپ نے فرمایا سن لو، بذل الطعام و افشاء السلام و حسن الکلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کے پاس کھانے کے وسائل نہیں ان کے کھانے کا اہتمام کرنا، خرچ کرنا، اور سلامتی پھیلانا، اور خوشگوار گفتگو کرنا، میٹھی نرم گفتگو کرنا جس سے دوسرے کی دل جوئی ہو۔ فرمایا سیدھا جنت میں جاؤ گے۔